السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور یہ سٹڈی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو آپ کے سامنے ہے، جو ابھی تک پاکستان کے اندر عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ تاریخ بناتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم 90s کے بعد کی پالیٹکس کو دیکھیں تو خان صاحب جس طرح کی ویژول آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، یا جس کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا جو محبت ہے، لگاؤ ہے، یہ اگر 90s کی پالیٹکس سے لے کے آج تک ہم دیکھیں تو ایسا کسی جگہ پہ کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کسی پاکستانی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کا والہانہ محبت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس ریسنٹ پاسٹ ہسٹری تقریباً 2-3 ڈیکیڈ کی اگر ہم بات کریں، یہ سب کچھ لوگوں کا عمران خان سے پیار اسی لیے ہے کہ خان صاحب اپنا جو ان کا بیانیہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر فکس کر چکے ہیں، وہ سرایت کر چکا ہے، اور لوگ اب یہ اس بات کو مان چکے ہیں۔ پاکستان کی غالب جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سارا ٹولہ ہے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ سارے مل کے بھی یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں نہیں ہے، اور لوگوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر چن لیا ہے، اور اس لیڈرشپ کے جو لیول آف کمٹمنٹ ہے اس کو سنب کرنے کے لیے یہاں پاکستان کی جو اشرفیہ ہے، پاکستان کی جو طاقتور لوگ ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں جو ٹو پارٹیز جو یہاں پہ ایک دوسرے کی اپوننٹس ہوا کرتی تھی، اور اتنے ساری انہوں نے 30-40 سال کی جو ہسٹری آپس میں شیئر کی، جس میں ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، بیڈ گورننس کے الزامات لگاتے رہے، آج صرف عمران خان کے مقابلے کے لیے وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے ہیں۔ پارٹیاں ختم ہو چکی ہیں، نظریے ختم ہو چکے ہیں، ایک پورا جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر ایک بالکل شفٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان ورسز آل ہو چکا ہے، عمران خان ورسز طاقتور طبقات، جس میں پولیٹیکل پارٹیز irrelevant ہو چکی ہیں، صرف عمران خان کی مخالفت کے جو لوگ ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں ہونے دے رہی، وہ ہمیشہ خان صاحب کو پلس سے پلس کرتی چلی جا رہی ہے، اور سپر پلس ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جب لوگ نکلے تو اس کے بعد جو آپ نے جلسے دیکھے وہ تاریخی جلسے تھے، اس طرح کے جلسے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں کیے۔ آگے اگر ہم دیکھیں جو ویژول عمران خان صاحب کے جو لوگ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یو کے میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ باہر نکل کے آئے، یورپ میں، پوری دنیا میں لوگ خان صاحب کی محبت میں باہر نکل کے آئے۔ اس کے بعد اگر پاکستان میں دیکھیں تو جو جلسے ہوئے، ریکارڈ جلسے ہوئے، پاکستان کے تمام لوگ خان کی طرف آ رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو ہی ہم سپورٹ کریں گے۔ اس جتنے آپ نے بائی الیکشن ہوئے ان میں آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کی ریکارڈ کامیابی رہی، اور کل پرسوں جو آپ نے جو جنوبی پنجاب کا ایک دیکھا ہوگا رزلٹ، جس میں لغاری صاحب ون کیا، یہ ساری جماعتیں، ساری طاقت، سارے طاقتور طبقے ایک طرف ہونے کے باوجود بھی خان صاحب کا مقابلہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ پاکستانی لوگ جو ہے وہ خان کے ساتھ محبت کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو یہاں سے ایک مارچ انہوں نے جی ٹی روڈ سے کیا اور وہ لاہور گئے، راستے میں ہارڈلی کوئی بندہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلا، لیکن عمران خان کے لیے کیا ہوا، جب عمران خان کو نکالا گیا تو پوری دنیا سے لوگ باہر نکل کے آ گئے۔ خان صاحب نے کسی کو کال بھی نہیں دی، پوری دنیا سے لوگ نکل کے باہر آ گئے۔ یہ وہ عمران خان ہے جس نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں جلسہ کر لیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہسٹری اگر ہم دیکھیں ریسنٹ پاسٹ کی، خان صاحب جو ہسٹری بنا رہے ہیں یہ ریمارکیبل ہسٹری ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ اس طرح کی لیڈرشپ کا مظاہرہ، اس طرح کی لوگوں کی محبت کسی نے نہیں دیکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے ویژول دیکھے، اس وقت پاکستان بھی بنگلہ دیش اور یہ نیا پاکستان 80s کا دور تھا، لیڈرشپ سیاست تھی نہیں، کچھ سیاسی لیڈرشپ اس وقت ہوتی نہیں تھی مقابلے میں۔ آج تو مختلف جماعتوں کے مقابلے موجود ہیں، سیاسی ٹاورنگ لیڈرشپ سو کالڈ ایک ہسٹری رکھنے والی جماعتیں موجود ہیں، اس کے باوجود جو پیار محبت عمران خان صاحب کو مل رہا ہے یہ کسی لیڈر کو پاکستان میں نصیب نہیں ہوا۔ آپ ابھی دیکھیں کہ 2 دن پہلے خان صاحب لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کتنا بڑا، یعنی پورے موٹر وے پہ ہزاروں کی تعداد میں قافلے کی صورت میں عمران خان اسلام آباد آتے ہیں، اور پھر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ خان صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں پیشی میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پہ خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا
کہ جناب عمران خان صاحب کو ہم 200 سے زیادہ جو ہے وہ پیشیاں کروائیں گے. 200 پیشیاں مطلب آپ سوچیں ایک پیشی کے اندر اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں, تو 200 پیشیوں میں تو خان صاحب کے لیے پھر پاکستانی لوگوں کا غم و غصہ اور محبت آپ دیکھنے کے قابل ہوگی. تو مقصد میں صرف اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ اتنا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کی ضد بن چکے ہیں. پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو دوبارہ پہلے سے بڑی طاقت میں الیکٹ کریں گے اور اپنے مسائل کا حل عمران خان صاحب کے ہی تھرو ہم اپنے مسائل کا حل کرائیں گے. اور اس کے لیے آج آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں یونانیمس ایک لوگوں کا پیار اور محبت ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آج اس سپریم کورٹ میں جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور کل سنایا جائے گا, اور اس فیصلے میں کچھ ریمارکس بھی ہیں جن ریمارکس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریمارکس سے اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے بلکہ فیصلہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام کو ہجان سے نکالیں. سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی یہ صورتحال ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ایک شخص کے اوپر ان کا کنسنسس نہیں بنتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف ہاؤس کے درمیان کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا. یہ ابھی تو فکس ہے نا, جب کبھی کوئی دو پارٹیاں آئیں گی تو وہ کبھی کسی جگہ پہ جو نام اپوزیشن والے دیں گے وہ حکومت نہیں مانے گی, جو حکومت دے گی اپوزیشن نہیں مانے گی. یہ ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر, سیاسی جماعتوں کی آپس میں کوئی لزان نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کو یہاں پہ رسپانسبلٹی لے کے ایز پر دی لا اور ایز پر دی قانون فیصلہ کرنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر کروانے. ہر صورت میں الیکشن کمیشن میں اس کی ذمہ داری ہے, ہر صورت میں اس کو کرانے. یہ نہیں ہو سکتا ہر کسی کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو الیکشن ایک پروسیس ہے, اس کو کرانے کے لیے بھی پیسے ارینج ہوں گے اور وہ پیسے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں بہانے لگانے سے اس طرح تو کبھی الیکشن ہی نہیں ہوگا. جب الیکشن قریب آئے تو جناب آپ کی فائنینس آپ کی جو وزارت ہے وہ کہے, فائنینس منسٹر کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو کیا الیکشن ڈیلے ہوتے رہیں گے اور الیکشن ہوں گے ہی نہیں. اور اسی طرح سے سیکورٹی ادارے کہتے رہیں کہ ہم جناب سیکورٹی نہیں دے سکتے, تو پھر تو کبھی الیکشن نہیں ہوگا. تو اس لیے پاکستان کو بھی مشکل سے نکالنا چاہیے, سیاسی ہجان سے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. ہمارے ارد گرد جو پالیٹکس ہے, ہمارا مقابلہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل چکا ہے. ہماری تو پوزیشن ہے بیل آؤٹ کی اسی طرح کی ہو چکی ہے جو سری لنکا کی ہے. ہندوستان کی آپ کے سامنے اکانومی آپ دیکھیں کتنی گرو ہو رہی ہے, $1 ٹریلین کی وہ اکانومی بن چکا ہے. تو ہمیں بھی اپنے مسائل کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.